گھر کے سامان کے بارے میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے کہ جس گھر میں جس کا جو بھی سامان ہے، فرنیچر جتنا، فریج، چولہے مولے، سب کی ملکیت اسی زوجہ کی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی. یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے بھائی اتنا گھر کا سامان ہے، اس کا مالک کون ہے، وراثت نہ بھائی نہ. جس گھر میں جو سامان ہے میں اس گھر والوں کو اس کا مالک بنا چکا ہوں. یہاں تک کہ جو مسجد میں، جو ابھی مسجد والوں نے مجھے گھر دیا، بس مجھے پنکھے لگے ہوئے ہیں، اس کی بھی وصیت لکھی ہوئی ہے کہ یہ پنکھے میرے نہیں ہیں، یہ مسجد کے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں پنکھوں میں کیا پھڈا ہوتا ہے؟ بھائی ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے. معاملات کیا ہونے چاہیے؟ کلیئر. اور بتا دوں، آپ ڈیجیٹل لاک لگے ہوئے میرے گھر میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لاک میری ملکیت میں نہیں ہے، یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ مسجد کی ملکیت میں. ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی. اور دوسرے گھروں میں جو لاک لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ میری ملکیت میں ہے، وہ مسجد کی ملکیت میں. ورنہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اٹھا کے لاک لگا دو، بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی یہ کیا، کس کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ، اس کی ریپیئرنگ کس کے ذمہ ہے، کیا ہے یہ. اے سی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس گھر میں ایک اے سی ہے وہ میرا ہے، سوری وہ گھر والے اس کے مالک ہیں. اگر کسی گھر سے 2 اے سی نکلے جو ابھی تک ہے نہیں لیکن نیت یہ کی ہوئی، اگر کسی گھر میں دوسرا اے سی لگ گیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی. جو ایک اے سی اگر کسی گھر میں ہے تو وہ گھر والے اس کے مالک ہیں. میں شو مارنے کے لیے آپ کو مثالیں نہیں دے رہا، آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں کہ اس طرح سے اپنی تمام چیزوں کو بولو لکھنا پڑے گا آپ کو کہ کون سی چیز کس کی ہے. ایک دم مرو تو بالکل 2-2-4 کی طرح معاملات کیا ہو، کلیئر ہوں. تو ایسے کرنا چاہیے معاملات. یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے